اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ساحل الدین کا ایک پروگرام بڑی بات ہے، اس کے جو ہوسٹ مہمان تھے عرفان اصغر صاحب تھے، اور اس پروگرام کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہوں گا۔ اس کا ویسے تو ٹاپک تھا کہ نماز ایک ٹیکنالوجی ہے، لیکن جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ساحل الدین کبھی اپنے ٹاپک پہ تو رہتے نہیں ہیں، یوزلی ان کو جہاں سے یاد آتا ہے وہ اسی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس ٹاپک کے اوپر تو کوئی ایک بات بھی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں کری اس کے اوپر میں یقیناً جو ہے ایک انالیسز آپ کو دینا چاہوں گا۔ انہوں نے ایک کلام پاک میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج کے لیے گئے تو 50 نمازوں کا تحفہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو امت کے لیے دیا۔ جب وہ آپ نیچے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہیں، میں اپنی امت کو دیکھ چکا ہوں، تمہاری امت کے لیے یہ بہت زیادہ ہوں گے، تو تم اس میں کچھ کمی کروا کے آئے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ حاضر ہوئے اور آپ نے بتایا کہ میری امت کے لیے نمازوں میں کچھ کمی کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کو 10 کم کر کے 40 کر دیا۔ جب آپ واپس نیچے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ کو یہی کہا اور آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ نے نمازوں کی کمی کی درخواست دی۔ اس طرح کرتے کرتے آخر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں امت کے لیے مقرر کری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت کا تحفہ سمجھ کے قبول کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول، ہم 5 نمازیں تمہاری کر رہے ہیں، لیکن تمہاری امت کو ثواب 50 نمازوں کا ہی ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نماز جو ہے اس میں آپ کو 10 نمازوں کا ثواب دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت تھی امت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ ثواب میں زیادتی کر دی گئی اور رکعتوں میں تخفیف کر دی گئی۔ اس ڈسکشن کے اندر جب عرفان اصغر نے کہا ساحل ادیم سے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ 10 رکعتیں جو ہیں، ایک رکعت جو ہے اس میں 10 رکعتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے انہا کر دیا۔ ساحل ادیم نے کہا نہیں، آپ اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھیں، آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک نماز چھوڑ دی تو بڑا نقصان ہو گیا، کیونکہ پھر جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو 10 رکعتوں کا گناہ بھی ملے گا۔ اس چیز کو ساحل ادیم نے پن پوائنٹ تو کر دیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ عرفان اصغر صاحب نے بھی اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیے اور یہ آگے کی طرف چل پڑا معاملہ۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو دیتا ہے تو بہت کچھ دیتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتے ہیں اس میں بہت تخفیف کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ تخفیف ہو جائے۔ ویسے تو اس نے کہا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں آپ کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن پرٹیکولرلی اس پرٹیکولر سچویشن کے اندر جو ہے میں چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں کہ کلام پاک اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ تو کلام پاک کے اندر سے میں اب آپ سے جو ذکر کروں، سب سے پہلے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 کے میں آپ سے ترجمہ جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اور جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو صرف ایک بدی کی سزا دی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو سورہ آل عمران آیت نمبر 160 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میرا بندہ کوئی گناہ کر لے گا تو وہ گناہ کو میں ایک ہی کاؤنٹ کروں گا، لیکن اگر وہ کوئی ثواب کا کام کرے گا، کوئی اچھا کام کرے گا، کوئی نیک کام کرے گا، تو اس کے بدلے میں اس کے اجر کو 10 گنا بڑھا دوں گا۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے، رحمت کا رشتہ ہے کہ وہ معاف کر دے گا۔ آئیے ہم اسی کلیم کو ایک اور کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 2877، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2877، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے جیسا گمان رکھے گا میں اس کو ویسا ہی عطا کروں گا،
اور اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھے گا تو میرا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا، اور اگر وہ میرے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ ویسے ہی ہوگا۔ شاہد الدین صاحب بچے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ایسا معاملہ نہ کرے جو آپ نے تشریح کی کہ اگر ایک نماز مس ہوگی تو 10 نمازوں کے برابر جو اس پر گناہ ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم سے غلطی سرزد ہوگی تو میں اس کو ایک ہی کاؤنٹ کروں گا، ہاں البتہ اگر تم نیکی لے کے آؤ گے تو میں اس کو 10 گنا زیادہ اجر دوں گا۔ یہ میں نے آپ کو سورہ آل عمران 160 ورس سے بھی ثابت کیا، اور میں نے جو ہے آپ کو اس احادیث مبارک سے بھی جو ہے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کس طریقے سے ہوگا۔ اچھا، آپ نے جو ہے ایک اور بات کا ذکر کیا، اور وہ تھی نماز خوف، اور وہ آپ نے اس طریقے سے بیان کیا، لگتا یہ ہے کہ جیسے نماز خوف یہ ایک علیحدہ نماز ہے، اور نماز خوف جو ہے اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ ویسے تو تمام اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے جو ہے وہ مسلمانوں کو بچاتا ہے، لیکن جب نماز خوف پڑھنے کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں پر کھڑا ہو جائے، اور جو ہے دشمن جو ہے وہ اس کے قریب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں پر کھڑا ہو جائے۔ کچھ اس سے اس طریقے کی پرسیپشن بنی کہ جیسے کہ وہاں پر خوف سے بالا تر ہو کے کھڑے ہو جائیں، اور چاہے جو ہے وہ آپ کو دشمن جو ہے وہ نقصان پہنچا دیں۔ تو پہلی بات تو آپ نے اس کو ایلوبریٹ نہیں کیا، کیونکہ کافی جو سننے والے ہوں گے ان کے لیے نماز خوف ایک نیا لفظ ہے، وہ سمجھتے ہوں گے شاید یہ کوئی ایک علیحدہ قسم کی نماز ہے۔ تو آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور آپ نے نماز خوف کا ذکر کیا اور کہا کہ میں تو کیونکہ میرے تو بڑی برتری ہے علم کے اندر، تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو صرف لوگوں کو ایک انسپائر کرنا ہے اپنی باتوں سے، تو اس کے لیے لوگ انسپائر ہوں گے کہ بھائی نماز خوف کیا، اور سب نماز خوف کے اوپر بھی ایک جو ہے اب کوئی ٹرینڈ چل پڑے گا۔ تو میں اپنے ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ نماز خوف جو ہے کوئی علیحدہ نماز نہیں، نماز خوف آپ کی وہی نمازیں ہیں جو 5 وقت کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض کی ہیں، صرف اس میں فرق اتنا ہے کہ نماز خوف اس وقت پڑھی جاتی ہے کہ جس وقت آپ کو یہ پتا ہو کہ دشمن آپ کے اوپر اٹیک کر کے آپ کو نقصان پہنچائے، اس وقت جو ہے خوف، کیونکہ وہ خوف کا جو ہے سلسلہ ہوتا ہے، اس وقت خوف طاری ہوتا ہے، تو اس لیے نماز کو نام دیا ہے نماز خوف۔ اس میں کوئی ایکسٹرا چیز ایسی نہیں ہے جس کو بات کی جا سکے، اور ایسا نہیں ہے نماز خوف کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس لیے کہا گیا تھا نماز، تاکہ مسلمانوں کو جنگ کے اندر نماز کی حکمت عملی بتائی جا سکے۔ نماز خوف کب نازل ہوئی اس کے بارے میں جو ہے وہ مختلف قسم کے معاملات ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ غزوات جو ہیں مختلف غزوات جو ہیں اس کے بارے میں لنک کرتے ہیں تو اس وقت نازل ہوئی، لیکن ایک روایت کے مطابق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صلح حدیبیہ کر کے جو ہے مکہ کی طرف عمرے کی غرض سے جو ہے وہ روانہ ہوئے، تو منطقہ حدیبیہ کے مقام کے اوپر جب آپ پہنچے تو کفار مکہ کو اس بات کا علم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرے کے لیے، تو خالد بن ولید جو ہے 200 لوگوں کا لشکر لے کے ایک پہاڑی کے اندر گھات لگا کے بیٹھ گیا کہ جب یہ لوگ یہاں پر آئیں گے تو ان کے اوپر حملہ کیا جائے گا۔ نماز ظہر کے بعد جو ہے جب ٹائم نماز ظہر آپ نے ادا کر لی اور نماز عصر بھی آپ نے وہاں پڑھنا تھی، تو اس وقت کفار نے یہ سوچا کہ ہم جب یہ عصر کی نماز میں کھڑے ہوں گے تو ہم ان کے اوپر اللہ بول دیں گے اور ان کو شہید کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور آپ کو بتایا کہ ایسا ایسا سلسلہ ہے اور کفار جو ہے تمہارے لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے اب نماز کی ادائیگی اس طرح کر لو، اور نماز کا طریقہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آدھے لوگوں نے نماز پڑھی اور آدھے لوگوں نے ان کی حفاظت کی۔ جب آدھے لوگوں نے نماز پڑھ لی، جن لوگوں نے پڑھ لی تھی پھر انہوں نے ان لوگوں کی حفاظت کری جو کافر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز خوف کے بہت سارے طریقہ کار جو ہے وہ احادیث میں آئے ہیں، ان میں مختلف طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ کسی بھی صورت میں جو ہے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اور نماز خوف کو آپ ایک چیز اور لے لیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ نماز خوف صرف اور صرف جنگ کی حالت نہیں پڑی ہے، بلکہ نماز خوف جہاں جہاں انسانی جان کو خطرات لاحق ہو وہاں پر نماز خوف کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک قافلے کی شکل میں
ایک جنگل سے جا رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کوئی جنگلی جانور بھی ان لوگوں پر اٹیک کر سکتا ہے، تو بھی آپ نماز خوف ادا کریں گے۔ اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور کچھ لوگ ان کی حفاظت کریں گے، اسی طریقے سے باقی لوگ نماز ادا کریں گے اور جو دوسری جماعت جو کہ پڑھ چکی ہے وہ ان کی حفاظت ہوگی۔ تو نماز خوف جو ہے اسلام کے اندر، جنگ کے اندر یا خوف کے حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کا ایک طریقہ کار ہے۔ نماز خوف کوئی علیحدہ چیز نہیں۔ تو یہ میرے خیال سے کہ ہم سب کو اس بارے میں ایک چھوٹا سا علم ہونا ضروری ہے کہ نماز باقی یہ ہے کہ اس میں یہ جو معاملات خاص طور پہ دونوں میں نے جو ہے آپ یہی کہوں گا کہ جب بھی کوئی اسکالر جو ہے اپنی اگر کوئی اسپیچ دیتا ہے یا ڈبیٹ کرتا ہے تو اس کے اندر ان چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائے تاکہ یہ کہ لوگوں کو اس کا علم ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔